السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ تمام سامعین کو قربانی کے جانور کے تعلق سے چند ضروری اور اہم مسائل میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ جانیں کہ قربانی کے لیے جو جانور خریدے جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اونٹ کی، دوسری قسم ہے گائے کی، اور تیسری قسم ہے بکری کی، خواہ وہ نر ہو، مادہ ہو، خصی ہو یا غیر خصی ہو، سب کا حکم ایک ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب بھینس گائے میں شمار ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا یہ دونوں بکری میں شامل ہیں اور ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور وحشی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان جانوروں کی عمر کتنی ہوگی، کتنے سال کی ہوگی؟ تو آپ جانیں کہ جو اونٹ ہے اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہے، اور جو یہ گائے ہے اس کی عمر کم سے کم 2 سال، اور بکری 1 سال کی ہوگی۔ اگر ان جانوروں کی جو عمر بتائے گئے ہیں اگر ان سے کم ہوگا تو قربانی جائز نہیں، اور اگر زیادہ ہو تو جائز ہے، بلکہ افضل بھی ہے۔ ہاں، اگر دمبا یا بھیڑ کا بچہ جو ہوتے ہیں اگر یہ دیکھنے میں موٹے تازے ہوں، خوب لمبے چوڑے ہوں، اب اگر دور سے دیکھنے میں یہ 1 سال کے معلوم ہوتے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے، اگرچہ یہ 6 مہینے کے ہوں۔ بکری جو ہے یہ بکرے سے افضل ہے، مگر جو خصی بکرا ہے وہ بکری سے افضل ہے، اور اسی طریقے سے اونٹنی اونٹ سے افضل ہے، اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہو۔ اور قربانی کے جو جانور ہیں ان کا عیب سے خالی ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں تھوڑا سا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے بکرے ہوتے ہیں جنہیں سینگ نہیں ہوتی، تو اگر یہ پیدائشی سینگ نہیں ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ ٹوٹ گئی تو اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گئی ہے تو قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، یعنی جو اپنی ایک آنکھ سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جن کی ایک آنکھ تھوڑا دبی ہوتی ہے تو اسے بھینگا کہتے ہیں، اور اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر جانور کانا ہے اور اس کا کانا ہونا ظاہر ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اب جو جانور اتنا دبلا پتلا ہو کہ جس کے بدن میں مغز ہی نہ ہو اور لنگڑا ہو، جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، یا اتنا بیمار ہو جس کی بیماری ظاہر ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں۔ یا جن جانوروں کی پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو ان کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کان ہیں دونوں اور چھوٹے چھوٹے ہیں تو قربانی جائز ہے۔ اور ایسا جانور جس کے دانت نہ ہو، یعنی وہ چرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اور ایسے جانور جن کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں تو ان کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور خنثی جانور یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور ایسا جانور جو صرف غلاظت کھاتا ہو، ان جانوروں کی بھی قربانی
ناجائز ہے۔ بھیڑ یا دمبا جن کی اون کاٹ لی گئی ہو ان کی قربانی جائز ہے، اور جن جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ سامعین کرام، قربانی کرتے وقت جانور اچھلنے اور کودنے لگا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی، اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ جانور چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لیا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں۔ سامعین کرام، یہ تھے کچھ قربانی کے جانور کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ایسی معلومات، ایسی قیمتی معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔